شروع اللہ کے نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا، اور کروڑہ درود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ناظرین، اہم خبروں پر تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حالات حاضرہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حماد الحسن عباسی۔ آج چند اہم ٹاپکس ہیں، چند اہم گزارشات ہیں جن کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے، اور بالخصوص ان کے اوپر آج ہم تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے، جن میں سر فہرست عمران خان صاحب کو تو جانا ہوگا، مولانا فضل الرحمان کی ایک مرتبہ پھر حکومت پر اور عمران خان پر تنقید، بلوچستان کے شہر لورلئی میں ان کے پی ڈی ایم میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے آج انہوں نے عمران خان کو بالکل گھر بھیجنے کی جو ہے تو ایک اندیا دے دیا، اور ایک نعرہ بھی لگایا ہے کہ عمران خان کو تو جانا ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ ترک وزیر خارجہ اور آذربائیجان کے وزیر خارجہ کی پاکستان آمد، اور ان کو اعزاز پاکستان جو ہے ہلال پاکستان سے ان کو نوازا گیا ہے، اس حوالے سے بھی اب بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ہم دیکھا کہ آج انہوں نے اسامہ ستی کے والد سے بھی ملاقات کی، اور اس کے علاوہ وزیر اعظم جو ہے تو ہر مرتبہ کی طرح سر فہرست رہے، اور اس کے علاوہ براڈ شیٹ کے حوالے سے بھی اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیا، ان پر سخت تنقید کی۔ اس کے علاوہ آخر میں پروگرام کے اپنے آخری حصے میں ٹرمپ کی چھٹی کے حوالے سے بات کریں گے کہ کس طرح مواخذے کی جو تحریک ہے ٹرمپ کو نکالنے کے لیے، وہ جو ہے تو اپوزیشن نے جو ہے تو ان کی جیت لی ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اپنے پروگرام کے پہلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں کہ عمران خان کو تو جانا ہوگا۔ وہ ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم نے آج بلوچستان کے شہر لورلئی میں ایک سیاسی پنڈال سجایا، سیاسی پاور شو کا مظاہرہ کیا گیا، جہاں پر پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے اس نے وہاں پر مظاہرے کیے۔ گویا کہ وہاں پر بلاول بھٹو اور مریم نواز تو موجود نہیں تھی، لیکن مولانا فضل الرحمان نے جو ہے تو روایتاً جو ہے تو حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا، حکومت پر شدید تنقید کی۔ اس کے علاوہ عمران خان پر انہوں نے کافی تنقید کی، اور عمران خان کو بالکل جانا ہوگا کا صاف انہوں نے کہہ دیا کہ حکومت بالکل نااہل ہے۔ انہوں نے کافی ایسی چارجز گنوائیں کہ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ حکومت بالکل نااہلی۔ 18ویں ترمیم کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ صوبوں کو حکومت کی جانب سے حقوق نہیں دیے جا رہے۔ گویا کہ وہ بلوچستان میں تھے، وہاں پر انہوں نے ہزارہ برادری کے لیے کوئی اتنا خاص الفاظ استعمال نہیں کیا۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی اور بلوچستان کی عوام جو حقوق سے محروم ہے، اس حوالے سے انہوں نے بات نہیں کی، لیکن وہی سیاست چمکانا اور حکومت کے مخالف ایجنڈے کو جو ہے وہاں پر بھی عوام میں انتشار پھیلایا گیا۔ فوج کے مخالف بھی وہاں پر گویا کہ وہاں پر اس طرح سے ہردہ سرائی نہیں کی گئی جس طرح مالاکنڈ میں کی گئی، لیکن جو بیانیہ تھا وہ بالکل واضح تھا کہ کس خلاف باتیں کی جا رہی ہیں۔ وہاں پر بھی حکومت کو بالخصوص آڑے ہاتھوں لگایا گیا، حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور حکومت کو بھیجنے کی باتیں بھی کی گئی۔ اگر بات کریں اپنے اگلے ٹاپک کی جانب سے، ترک وزیر خارجہ اور آذربائیجان کے وزیر خارجہ کی پاکستان آمد ہوئی ہے۔ ہمارے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے دونوں وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ سہ فریقی اجلاس تھا یہ، جہاں پر مختلف جو ہے تو اسٹریٹجک تعاون کے حوالے سے بھی جو ہے تو بات چیت ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ یادداشت پر دستخط بھی ہوئے ہیں۔ وزیر تعلیم بھی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے بھی جو ہے تو چند یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں، چند معاہدے ہوئے ہیں پاکستان اور ترکی کے درمیان۔ وہاں پر جو ترکی کے وزیر خارجہ ہیں میلوٹ چاوش اوگلو، ان کو جو ہے تو صدر پاکستان عارف علوی کی جانب سے ہلال پاکستان کا اعزاز دیا گیا ہے۔ یوں تو پاکستان کے دیگر اسلامی ممالک اور برادر اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات ماشاءاللہ سے بہت بہترین ہیں، لیکن ترکی کے ساتھ ہمارا برادرانہ تعلق جو ہے تو کافی گہرا اور کافی مضبوط ہے۔ خلافت عثمانیہ کے اس وہاں سے لے کے یا اس کے زوال کے بعد کی اگر بات کریں تو ترک جو موجودہ ترک ہیں، اور جو ہے تو جو ڈیموکریٹک ترکس ہیں، اس حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں تو پاکستان اور ترکی کے جو تعلقات ہیں وہ بالکل مثالی ہیں، برادرانہ تعلقات ہیں۔ ترکی ہر معاملے میں پاکستان کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ بین الاقوامی طور پر بھارت کے خلاف اگر پاکستان کا کوئی بھی موقف ہو اس کی حمایت کرتا ہے۔ آذربائیجان کا بھی یہی موقف ہوتا ہے، اور ترکی بالخصوص عالمی دنیا میں جو ہے تو عالم اسلام کی اور مسلمانوں کی آواز بالکل بجا سنتے ہیں کہ ترکی کی آواز کس طرح گہری اور گرج والی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے طیب اردگان صاحب کے ذکر جو ہے تو بالکل یہاں پر بنتا ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے کہ کس طرح امت مسلمہ کے لیے اور بالخصوص عالم اسلام کے لیے ان کی آواز کس معنی رکھتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ فرانس کے معاملے پر بھی ان کا کس طرح سخت رد عمل جو ہے تو سامنے آیا۔ اور اس کے علاوہ ترکی ایک ایسا ملک ہے جہاں پر عوام اور حکومت میں اس طرح کا اتفاق ہے کہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کس طرح جو ہے تو عامریت نے جب شبخون مارنے کی کوشش کی جمہوریت پر، تو وہاں پر کس طرح ترکی کی عوام اپنی جمہوریت کے لیے اور اپنی جمہوری حکومت کے لیے کس طرح سڑکوں پر نکل آئی، ٹینکوں کے سامنے وہاں پر لیٹ گئی، اور ملک جو ہے ایک بڑے شبخون سے ملک کو بچا لیا گیا وہاں پر۔ گویا کہ وہ بھی امریکی ایک سازش تھی، امریکی سازش کے تحت، کیونکہ ترکی کا تختہ جو ہے تو حکومتی تختہ الٹنے کے لیے وہاں پر جو ہے تو فوج میں بغاوت کرائی گئی، کس طرح جو ہے تو وہاں پر جو باغی تھے ان کو بعد میں امریکہ میں کس طرح پرورش کی گئی، ان کو پناہ دی گئی وہاں پر امریکہ میں۔ خیر ترک عوام کے جو ہے پاکستان سے بالکل جو ہے تو مثالی تعلقات تھے۔ اس حوالے سے جو وزیر خارجہ کو جو بالکل اعزاز ملا ہلال پاکستان کو، بالکل اس میں حوالے سے سمجھتا ہوں کہ جائز بھی ہے۔ اس کے علاوہ ترکی کے ڈراموں کی بات کی جائے تو ارطغرل غازی کا ڈرامہ اور قرولش عثمان کا ڈرامہ بالکل پاکستانی عوام اور پاکستان میں بالخصوص جو ہے تو مشہور
ہے، اس کے علاوہ اس کے کردار جو ہیں، جو مرکزی کردار ہیں، اینگر الطان ہوں یا اس کے علاوہ دیگر ایسے کردار ہوں، پاکستان آ چکے ہیں، پاکستان سے ملنے والی محبت کا جو ہے تو بالکل بھرپور شکریہ ادا کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیراعظم عمران خان بھی اس ڈرامے کے دیوانے اور شائقین ہیں۔ پاکستان کا گویا کہ ہر بچہ اور ہر بڑا اس ڈرامے کا شوقین ہے، کیونکہ وہاں پر امت مسلموں کو کس طرح بیدار کیا گیا، اتحاد کو دکھایا گیا، اور بالخصوص دشمن کی چالوں کے مقابلے میں جو ہے تو امت کا جو اتحاد ہے اور جو صبر ہے، اس بارے میں جو ہے تو خاصی سبق آموز واقعات اس میں ملتے ہیں۔ خیر، اگر بات کی جائے اپنے اگلے ٹاپک کی جانب سے، وزیراعظم عمران خان کی اسامہ ستی کے والد ندیم یونس ستی سے ملاقات ہوئی ہے آج، جس میں ان کے بیٹے کے بہیمانہ قتل کے خلاف تعزیت بھی کی گئی ہے اور ان سے بالکل بھرپور جو ہے تو انصاف کی یقین دہانی دلائی گئی ہے۔ اس حوالے سے جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں انہوں نے بھی فون کیا ہے ندیم یونس ستی کو، ان کے بیٹے کی جو قتل کے اوپر جو تحقیقاتی رپورٹ ہے، وزارت داخلہ کی جو انکوائری رپورٹ ہے، اس حوالے سے بھی ان کو آگاہ کیا گیا اور انہیں بارہا یہ بات باور کرائی گئی کہ اگر وہ اس رپورٹ سے اگر متفق نہیں ہے، اگر ان کا مطمئن نہیں ہوتے، کیونکہ وہ رپورٹ بالکل ان سے منسلک ہے، ان کے بیٹے کے قتل سے منسلک ہے، اگر وہ اس رپورٹ سے بالکل متفق نہیں ہے تو وہ وزیر قانون کو جو ہے تو خط لکھ کر ہائی کورٹ کے جج کے تھرو انکوائری کروائیں گے اور اس معاملے کی تحقیقات اور اس کی گہرائی تک پہنچیں گے، اور جو ملزمان ہیں اور جو قاتل ہیں اس کے اسامہ کے، ان کو بالکل کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے تو اینٹی ٹیررسٹ کی جو ہے تو کورٹ میں ان کی پیشی بھی ہوئی ہے، ان کا 5 روز کا جسمانی ریمانڈ بھی مزید ان کو دے دیا گیا۔ اس سے پہلے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد ان کو پیش کیا گیا تھا آج، اور مزید 5 دن کا جسمانی ریمانڈ بھی ان کو منظور کر لیا گیا ہے عدالت کی جانب سے۔ اس کے علاوہ جو ہے تو ملزمان ہیں انہوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے کہ بے گناہ اسامہ کو انہوں نے کس طرح بے دردی کے ساتھ قتل کیا۔ اس کے علاوہ وائرلیس آپریٹر کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا عدالت کی جانب سے۔ اس حوالے سے عمران خان صاحب کافی خاصے جو ہے تو ایکٹیو نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح ملک میں قانون کی عملداری کے لیے وہ کس طرح دن بدن کوششیں کر رہے ہیں۔ اسامہ ستی کا کیس ہو یا دیگر ایسے واقعات ہوں، سانحہ مچ کا واقعہ ہو، وزیراعظم بالکل قانون کی عملداری کے لیے بالکل ہم وقت اس سلسلے میں بالکل ریڈی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ محنت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر وزیر داخلہ کی بات کی جائے تو وہ بھی بالکل خاصے ایکٹیو نظر آتے ہیں ان سارے معاملات میں۔ وہ ذاتی طور پر ان کو کیونکہ ٹاسک دیا گیا تھا، ان کو بالکل یہ ان کے ذمہ سونپا گیا تھا کہ وہ اس اسامہ ستی کے جتنا بھی کیس ہے اس کو وہ خود اس کی نگرانی کریں، اس کو خود ہینڈل کریں۔ اگر بات کی جائے تو عمران خان نے دنیا میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آئی سی سی کی جانب سے جو ہے تو دنیا کے چند بہترین کپتانوں کے لیے جن نے کپتانی کے بعد جن کی کارکردگی نکھار آیا، جن کی کارکردگی بہتر ہوئی اور جن کی وجہ سے ان کی ٹیم کا مراد بلند ہو اور ٹیم نے فتوحات حاصل کی اور ٹیم کی کارکردگی بہتر ہوئی، اس حوالے سے 4 جو ہے تو عالمی نام آسٹریلیا کی جو ہے تو ایک فیمیل کرکٹر ہیں ان کا نام لیا گیا۔ اس کے علاوہ ویرات کوہلی اور اے بی ڈیویلیئر ساؤتھ افریقہ کے، پاکستان کے عمران خان کا نام جو ہے تو آئی سی سی کی جانب سے پول کرایا گیا کہ بہترین کپتان کے لیے۔ اس سلسلے میں جو ہے تو وزیراعظم عمران خان نے 47.3% ووٹ لے کر جو ہے تو ساری دنیا میں، حالانکہ کرکٹ چھوڑے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے، وزیراعظم پاکستان ہے اس وقت، لیکن پھر بھی ان کی فین فالوئنگ اور لوگ ان سے محبت کا اظہار اسی طرح کرتے ہیں۔ اگر بات کی جائے ویرات کوہلی کی تو انہوں نے 46.2% ووٹ لیے ہیں اس جو ہے تو آئی سی سی کی جانب سے جو کیا گیا تھا، جو ووٹنگ کا آغاز کیا گیا تھا بہترین کپتان کے لیے۔ اس کے علاوہ اے بی ڈیویلیئر 6% محض ووٹ لے سکے، اور جو آسٹریلوی کرکٹر ہیں انہوں نے جو ہے تو 0.5% ووٹ لیے ہیں سارے سینیریو میں۔ وزیراعظم عمران خان صاحب بالکل ایک مرتبہ پھر جو ہے تو زینت بنے کرکٹ کی بھی، اور عالمی سطح پر بھی ستائش اور نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں کے جو ہے اظہار کیا جا رہا ہے عمران خان کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں عمران خان صاحب کے آج کے بیان کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو کرپشن کے انکشافات کا مزید انکشاف ہونا ہے۔ براڈ شیٹ کے حوالے سے انہوں نے مزید کہا کہ کس طرح ماضی میں حکمران ملک کو لوٹتے تھے، ملک سے لوٹا ہوا پیسہ باہر بیچتے تھے۔ براڈ شیٹ نے جو ہے سارے معاملے میں پاکستان کے جو حکمران ہیں، جو سابقہ حکمران ہیں، ان کی کرپشن کو کس طرح بے نقاب کیا، اور ابھی تو یہ محض کے کرپشن کے چند واقعات ہیں، ایسے مزید جو ہے تو واقعات اور ایسے مزید انکشافات جو ہے تو یہ سامنے آنے ہیں۔ براڈ شیٹ کا معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ چند دن سے موضوع بحث ہے۔ براڈ شیٹ کا جو کیس ہے وہ نیب یوں تو ہار چکی ہے، ان کو ہرجانہ بھی وہاں پر برطانیہ میں ادا کرنا پڑا ہے۔ براڈ شیٹ کا معاملہ شہزاد اکبر نے بڑی تفصیل سے اپنی پریس کانفرنس میں سمجھایا تھا کہ گزشتہ کے جو ہمارے حکمران ہیں وہ کس طرح کرپشن کا پیسہ لوٹ مار کر کے باہر منتقل کرتے تھے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے حوالے سے بھی براڈ شیٹ کیس کے جو سربراہ ہیں، براڈ شیٹ ایل ایل سی کے جو سربراہ ہیں، انہوں نے جو ہے تو کس طرح وہاں پر بات کی، ان کے بھتیجے یا بانجے کی طرف سے کس طرح رشوت کا جو ہے تو ان کا آفر کی گئی، اس حوالے سے بھی جو ہے تو شہزاد اکبر مشیر احتساب ہیں جو انہوں نے اس حوالے سے بھی بات کی۔ اور اسی حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا آج کا بیان کہ کرپشن کے تو یہ تو ابھی محض چند جو ہے تو انکشافات ہیں، ابھی تو اور بڑے بڑے انکشافات انہیں ہیں اور یہ آغاز ہے۔ خیر اگر اپنی خبر کے جو ہے تو آج کے حالات حاضرہ کے آخری خبر کی
जानिब बढ़े हैं, तो ट्रंप की छुट्टी का बिल्कुल जो ऐलान हो गया है वो एक किस्म का कर दिया गया है। ट्रंप के खिलाफ जो है तो उनके अपने डेमोक्रेट्स के भी और जो है तो रिपब्लिकन में भी जो है तो ट्रंप के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। ट्रंप के अमेरिका के अंदर जो है तो ट्रंप के खिलाफ जो है तो तहरीकें और आवाज़ें उठना शुरू की। इस हवाले से पार्टी के अपने जो है तो सदर के खिलाफ बगावत और ट्रंप के मुआखजे का बिल जो है तो मंजूर कर लिया गया है। हमने देखा कि गुज़िश्ता दिन आज के दिन बल्कि जो है तो ट्रंप के मुआखजे का बिल वहाँ पर मंजूर हुआ है, जिसमें 25वीं तरमीम के तहत ट्रंप को फारिग करने के लिए और ट्रंप को सदारत से हटाने के लिए ये बिल पेश किया गया था, जिसके हक में 223 वोट जबकि मुखालफत में 205 वोट हुए। इससे पहले हमने देखा कि जो नायब सदर हैं माइक पेंस हैं, उन्होंने 25वीं तरमीम के तहत सदर को हटाने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अमरीकी जो रिवायात हैं और अमेरिका में जो है तो इसकी रिवायात बेहतरीन रिवायात नहीं पड़ेंगी अगर वो मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप को अगर वो हटा दें इस ओहदे से। 25वीं तरमीम अमेरिका में ये होती है कि अगर कोई भी उनका सदर हो जो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुल्क चलाने के अहल ना रह गया हो या कोई ऐसी मतलब उसमें एबिलिटी ना हो मेंटली तौर पर या फिजिकली तौर पर, तो उसको 25वीं तरमीम के ज़रिए जो है तो जो नायब सदर होता है वो भी, और जो पार्लियामेंट उनकी जो उसमें अगर बिल पेश किया जाए वो भी अगर इत्तेफाक राय से और मेजॉरिटी से मंजूर कर दिया जाए तो सदर को रुखसत कर दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर अभी देखना ये है कि क्योंकि नायब सदर जो माइक पेंस है उन्होंने तो बिल्कुल इनकार कर दिया, अपने हाथ खड़े कर दिए इस हवाले से। लेकिन जो वहाँ पर ट्रंप के मुआवजे के जो बिल है वो तो मंजूर हो चुका है। 223 वोट जो हम तो उनके हक में आए हैं कि ट्रंप को बिल्कुल फारिग किया जाए। तो आने वाले दिन अमेरिकी सियासत के लिए, और क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन अमेरिकी सियासत जो है तो इंतशार पर और बिल्कुल जवाल की तरफ बढ़ रही है कि किस तरह ट्रंप, खैर अगर बात की जाए ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में, तो एक और झटका जो है तो सोशल मीडिया के हवाले से ट्रंप को मिला है कि उनका यूट्यूब का चैनल जो है तो यूट्यूब ने अपनी पॉलिसी के तहत उनकी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए ट्रंप ने वहाँ पर भी जो है तो अपनी पॉलिसियों की खिलाफ वर्जी की यूट्यूब की, और उनका वहाँ पर भी चैनल ब्लॉक कर दिया गया। इस हवाले से अगर मज़ीद बात करें तो इससे पहले हमने देखा कि ट्रंप का ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट हो या उनका स्नैपचैट, दीगर सोशल मीडिया के अकाउंट्स हो, उनका किस तरह ब्लॉक किया गया उनकी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए। ख़ासतौर पर अगर पार्लियामेंट पर हमले की अगर बात की जाओ, डाउन हिल्स की अगर बात की जाए कि किस तरह वहाँ पर हमले के बाद जो है तो ट्रंप ने अपने मुजाहिरीन को और मुंतशिरीन को किस तरह आशीर्वाद दी। हालांकि बाद में गोया तो उन्होंने ऐसे कहा तो सही कि जो बलवाई थे, जो आए थे, जिन्होंने हमला किया, उन्हें अच्छा रकम नहीं किया, लेकिन उससे पहले वो बिल्कुल उनके हुकूक में बात करते रहे कि अगर धांधली की जाएगी तो लोग ऐसा उनका आउटपुट तो लोगों का ऐसा होगा। अभी भी जो है तो ट्रंप यही कह रहे हैं कि मुआखजे की जो तहरीक है अगर ये ट्रंप के खिलाफ ऐसी रही तो जो है तो आवाम का जो गुस्सा है, जो गम गुस्सा है, वो बिल्कुल आवाम उसका इजहार करेगी और अमेरिका उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो आने वाली हुकूमत है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके अलावा उन्होंने जो बाइडन को तंबीह की कि जो उनको मुआखजे का बिल है जो उनको 25वीं तरमीम की आड़ में जो है तो उनको हटाया जा रहा है, तो वो आने वाले वक्त में जो है तो जो बाइडन के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकेगी, उनसे उनका कोई नुकसान नहीं होगा। ट्रंप की हालत देख के लगता तो नहीं है कि वो इक़्तिदार को बआसानी छोड़ेंगे। वो अमरीकी सियासत में और बिलखुसूस आलमी दुनिया में कुछ ना कुछ ऐसा करके जाएंगे कि जिससे वो आने वाली दुनिया में भी और आने वाले वक्त में भी ऐसे अल्फाज में शायद याद रखे जाएंगे किस तरह एक आमिर, एक जाबिर, एक जालिम शख्स ने जो है तो किस तरह, क्योंकि हमने देखा कि यरूशलेम के मामले में, आलमी दुनिया में सियासत के मामले में हो या किसी भी मामले में मुसलमानों पर तनकीद के हवाले से और मुसलमानों के खिलाफ सख्त पॉलिसियों के हवाले से ट्रंप बिल्कुल जो है तो अपने दौरे इक़्तिदार में किस तरह जो है तो तनकीद की आड़ में, तनकीद की जद में रहे। मुसलमानों के खिलाफ उनकी जो नफरत अंगेज पॉलिसीज़ और उसके अलावा अगर नस्ल परस्ती के हवाले से भी उनकी अगर देखा जाए तो नस्ल परस्ताना फैसले और नस्ल परस्ताना इक़दाम भी अमेरिका में उन्हीं के दौर में ज़्यादा किए गए। आलमी दुनिया को भी वैसे भी ट्रंप ने जो है तो ऐसे उनके चंद फैसले जो है तो बिल्कुल समझ से बालातर फैसले थे, जो हालांकि मुल्क की आलमी सुपर पावर जो है तो उनकी उसके सरबराह होने की हैसियत से उनके चंद फैसले बिल्कुल आलमी दुनिया में काबिल बहस भी रहे और बिल्कुल समझ से बालातर भी रहे कि एक आलमी दुनिया का सरबराही मुल्क का सदर तो जो है मुल्क का सरबराह ये कैसे फैसले कर रहा है, ये कैसे इक़दाम उठा रहा है। आने वाला वक्त जो है तो अमरीकी सियासत के लिए मज़ीद मुश्किलात हो सकती हैं और मज़ीद जो है तो अहमियत का हामिल भी हो सकता है बाकी दुनिया में भी, क्योंकि उसके असरात मुरतब होते हैं और उसका मंजरनामे पर, आलमी मंजरनामे पर गहरा असर पड़ता है। नाज़रीन, अब तक के हालात हाज़िरा के लिए इतना ही। अपने मेज़बान हमादुल हसन अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने रहमान।